بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک نہایت عمدہ دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ صاد کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے کیا ہے۔ ترجمہ: بولا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش کہ میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو ایک ناقابل یقین حکومت و سلطنت عطا کی گئی۔ ان کے پاس ایک انگوٹھی بھی تھی جس کی وجہ سے تمام چرند پرند، ہوا، نباتات اور حیوانات بھی ان کے تابع تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتی تھی، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی شان و شوکت سے آسمان پر سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو ان کو ایک بدصورت، بدحال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت دکھائی تھی، جس کو دیکھ کر حضرت سلیمان نے سوچا کہ یہ کس خاندان سے ہوگی، کون اس سے شادی کرے گا، کتنی بری حالت ہے نا اس کی۔ بس اللہ کو حضرت سلیمان کی بات پسند نہ آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی صحرا میں گر گئی اور تخت غائب ہو گیا۔ وہ فضا، وہ جنات، وہ کیڑے مکوڑے، وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہو گئے۔ سخر نامی جن کو حضرت سلیمان کی انگوٹھی ملی اور اس نے پہن لی۔ اس جن پر حضرت سلیمان کی شکل و صورت ڈال دی گئی اور آپ سے تخت و تاج چھن گیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ سخر نامی جن محل میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا اور حکومت کرنے لگے۔ سب نے اسی کو حضرت سلیمان سمجھا، اسی طرح سب کو دھوکہ دیتا رہا اور حضرت سلیمان کی بیویوں کے پاس بھی جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس سے آپ علیہ السلام کی بیویاں محفوظ رہیں۔ اب اس سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگیں۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک نہایت ہی پرہیزگار شخص تھا۔ اس کو شک ہوا کہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ ایک روز اس نے کہا، کیوں جناب، اگر کوئی شخص رات کو اجنبی ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ یہ جواب سننا تھا کہ اس نے شور مچا دیا کہ یہ شخص بہروپیہ ہے، یہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ لیکن وہ جن 40 دن تک تخت سلیمان پر رہا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ فضا کو حکم دیں مگر فضا ان کے حکم کو تسلیم نہ کرے، اور جنات کو بلائیں تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کریں۔ وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہیں تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دے۔ وہ زمین پر پھرتے رہے پریشانی کے عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ سوچتے رہے، چلتے رہے۔ انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا، زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو پست سمجھا، بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا تو شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ ڈھونڈتے رہے مگر وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام قریب گئے، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا، تم میں عیب تلاش کیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے رب، میرے مالک اللہ نے بنایا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب، لاچار اور بدصورت عورت مسکرا کے کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسا خوبصورت نوجوان میرے ساتھ شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کی۔ پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 مچھلیوں کا شکار کیا۔ ان میں سے ایک مچھلی بہت چمک رہی تھی۔ جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ قدرت اللہ سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب امر اللہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفن لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔ دوستو، کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے کمتر مت سمجھو۔
بے شک یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔